بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ ISPR کا آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں میر وائز مولانا احمد اللہ شاہ کا 95ویں یوم وصال پر شاندار خراج عقیدت۔ پروفیسر بٹ کا پاک بھارت جنگ بندی اور مذاکرات کے بند دروازے کھلنے کا خیر مقدم۔ جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد حقائق کو چھپانے کے لیے بھارت کا بین الاقوامی میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ شملہ میں پولیس نے ایک کشمیری کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کی سیز فائر معاہدے کی پھر خلاف ورزی، شیلنگ سے ایک شہری شہید۔ تنازع طویل ہوتا تو بھارت کو کہیں زیادہ نقصان ہوتا، ماہرین۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی صدر ٹرمپ کی پیشکش کا خیر مقدم۔ اب خبروں کی تفصیل۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کے لیے شروع کیے گئے آپریشن بیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی بھی دشمن کی سازش پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ گزشتہ روز CMH کے دورے کے موقع پر آرمی چیف نے مارکا حق آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران زخمی ہونے والے سپاہیوں اور معصوم شہریوں کی خیریت دریافت کی۔ درستاں وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے شہداء پیکج اور آپریشن بیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے پاک بھارت جنگ کے بعد امریکی مداخلت سے ہونے والی جنگ بندی اور مذاکرات کے بند دروازے کھلنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل بامعنی اور بامقصد بات چیت میں مضمر ہے۔ تفصیلات کے مطابق پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ہمارا دیرینہ موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل بامعنی مذاکرات میں پنہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ جنگ و جدل اقوام کی تباہی اور انسانیت کی موت کا باعث بنتی ہیں۔ ہم اس بات پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دونوں ممالک نے جنگ کی ابتدائی تباہ کاریوں کے فوراً بعد ہوش کے ناخن لے کر جنگ بندی کی طرف قدم بڑھایا۔ پروفیسر بٹ نے اس ضمن میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی پیشکش کا مثبت جواب دے کر پاکستان نے جس بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کی میز پر مسئلہ کشمیر کو فوقیت حاصل ہوگی، کیونکہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پائیدار حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و ترقی کا واحد راستہ ہے۔ پانی اور دہشت گردی مسئلہ کشمیر کے تناظر میں دیکھے جائیں تو جزوی مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ برصغیر کی قیادت باشعور اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت فراہم کرے گی۔ پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت نے اپنی فوجی کارروائیوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرنے والے بین الاقوامی میڈیا کے اداروں کے خلاف منظم کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ مودی حکومت نے صحافیوں پر غلط معلومات فراہم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان اداروں کو بلاک کر دیا ہے۔ انہیں قانونی کارروائی کی دھمکی دی گئی ہے تاکہ اپنی متنازع پالیسیوں کا دفاع کیا جا سکے اور عالمی احتساب و تحقیقات سے بچا جا سکے۔ مودی حکومت نے 10 مئی کو پاکستان کے ساتھ جنگ میں شکست کے بعد سے 8000 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کیا ہے۔ بھارت نے IT کے کالے قوانین کے تحت ایکس کو حکم دیا ہے کہ وہ BBC اردو، مکتوب میڈیا اور دی وائر جیسے عالمی خبر رساں اداروں کے اکاؤنٹس کو بلاک کر دے اور شہری ہلاکتوں اور فوجی غلطیوں کے حوالے سے حقائق پر مبنی ان کی رپورٹنگ کو ملک دشمن قرار دیا۔ سردی کشیدگی سے متعلق CNN کی رپورٹس کا حوالہ دینے پر دی وائر جیسے آزاد پلیٹ فارم پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ BBC اردو کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے۔ انورادھا بھسین اور مزمل جلیل جیسے صحافیوں پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے ان کے اکاؤنٹس معطل کیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے حکم ماننے سے انکار کیا تو ان کے مقامی ملازمین کو جرمانہ اور گرفتار کیا جائے گا۔ ایکس نے کہا ہے کہ حکومت نے اکاؤنٹس کو روکنے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، جبکہ صدارت جیسے صحافیوں نے ان کارروائیوں کو غیر آئینی اور پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما و انجمن نصر الاسلام کے سربراہ میر وائز عمر فاروق نے سرکردہ عالم دین اور انجمن کے سابق صدر میر وائز مولانا حمد اللہ شاہ کو مرحوم کی دینی، تبلیغی اور سماجی اور روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں ایک سچا عاشق رسول، متبع سنت و شریعت و طریقت کی ایک ممتاز پیشوا ہونے کے علاوہ انتہائی خلیق اور حسن اخلاق کا مجسمہ قرار دیا۔ میر وائز نے کہا ہے کہ مرحوم رہنما کو سب سے پہلے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کشمیر میں شخصی مظالم کے خلاف اور عوام کی سیاسی اور سماجی حقوق کو بحال کرنے کے حوالے سے وائسرائے ہند کو پیش کیے گئے تاریخی میمورنڈم میں دستخط کیے، جس کے بعد انہیں بہت سے مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور مختلف بہانوں سے ان کا کافیہ حیات تنگ کیا گیا۔ میر وائز عمر فاروق نے مولانا حمد اللہ شاہ کی انجمن کے تئیں تعلیمی خدمات، اصلاحات اور اپنی سرپرستی میں اسلامیہ اورینٹل کالج کا قیام اور دیگر سرگرمیوں کے تئیں
تائیں زبردست خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے انہیں ایک مثالی شخصیت قرار دیا۔ اس دوران مرحوم مولانا حمداللہ شاہ کو اصالِ ثواب پیش کرنے کے لیے اسلامیہ اورینٹل کالج میں قرآن خوانی کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض حکام نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد بگلیار ڈیم اور سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے ہیں، جس سے دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب دن کے وقت ہونے والی بارش کے باعث دونوں ڈیم پانی سے بھر گئے۔ دریائے چناب اخنور سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ بھارت نے 22 اپریل کے پہلگام واقعے کے بعد یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو 22 اپریل سے پہلے کی سطح پر لایا گیا ہے یا نہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی سے سنتاس معاہدے پر نئی دلی کے موقف میں کیا تبدیلی آئی ہے، یعنی آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں پولیس نے واٹس ایپ پر پاکستانی پرچم کی تصویر کو بطور ڈسپلے پکچر استعمال کرنے پر ایک کشمیری کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ضلع اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے کشمیری جن کی شناخت عادل ماگرے کے طور پر ہوئی ہے، شملہ میں 2016 سے ایک نجی گیس ایجنسی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بھارتی پولیس نے عادل کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے دعویٰ کیا ہے کہ ماگرے کے خلاف بھارت دشمن سرگرمیوں اور مذہب، زبان، ذات، نسل، برادری کی بنیاد پر انتشار کو ہوا دینے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مقبوضہ علاقے میں قابض حکام نے پاک بھارت کشیدگی کے باعث کنٹرول لائن کے قریب واقع دیہاتوں سے منتقل ہونے والے لوگوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے سے روک دیا ہے۔ بارہمولہ، بانڈی پورہ اور کپواڑہ اضلاع میں کنٹرول لائن کے قریب دیہاتوں کے تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ مکین محفوظ مقامات پر چلے گئے تھے، کیونکہ آر پار کی گولہ باری سے ان کے گھروں کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ بھارتی پولیس کی طرف سے جاری کردہ احکامات میں کہا گیا ہے کہ سرحدی دیہات کے لوگ اپنے گھروں کو واپس نہ جائیں، کیونکہ وہاں ان کی زندگیوں کو تاحال خطرہ ہے۔ ادھر مکار دشمن بھارت نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکیال سیکٹر میں شیلنگ کر کے ایک شہری کو شہید کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے باوجود ازلی مکار دشمن بھارت نے صبح سویرے نکیال سیکٹر میں شیلنگ کی، جس سے ایک شہری شاہد ولد محمد تاج شدید زخمی ہو گیا۔ اسے ڈسٹرکٹ ہسپتال کوٹلی لایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ نوید ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے غسل اور کفن اور دیگر انتظامات کیے گئے تھے۔ مقامی شہریوں، سیاسی اور سماجی شخصیات نے کہا ہے کہ سیز فائر کے باوجود شیلنگ کر کے مودی حکومت کا گھٹیا پن ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مکار دشمن ہے۔ کشمیر کے عوام بھارت کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے حل کا یہ اہم وقت ہے۔ انہوں نے گرفتار حریت رہنماؤں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ مشال ملک نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہی خطے کا اصل مسئلہ ہے، ورنہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کا مطلب ہے کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی نہیں کثیر الجہتی مسئلہ ہے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ اور چین کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے، نہیں تو مودی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ ووٹ کے لیے مودی معاملات کو ایٹمی جنگ کی طرف لے جانے سے گریز نہیں کرتا، لیکن مودی کو بدترین شکست ہوئی، اب وہ کسی کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے بعد امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا تھا کہ دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ہزاروں سال بعد مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رانا قاسم نون نے کہا ہے کہ حالیہ بھارتی جارحیت کے بعد مسئلہ کشمیر ایک بار پھر سے دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔